بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے نمائندگان کا مشکور ہوں کہ جو ان غیر معمولی حالات میں تشریف لائے اور طلباء کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرکزی صدر اہل سنت اسٹوڈنٹ فیڈریشن قاضی مدثر کہ طلباء موجودہ حالات میں سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں، تو طلباء کو جو مسائل درپیش ہیں میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا جو ان سا مسئلہ ہے وہ آن لائن کلاسز کا مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ان سی اسٹوڈنٹ کی بڑی تعداد ہے وہ دیہات اور پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتی ہے، جن میں جنوبی پنجاب، گلگت بلتستان اور فاٹا وغیرہ کے علاقے شامل ہیں، جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت جو ان سے بالکل میسر نہیں ہے اور ساتھ ہی نیٹ ورک بھی درست طریقے سے نہیں چل رہا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اساتذہ کرام کی ٹریننگ، جو ہمیں ایپ متعارف کروائی گئی ہیں آن لائن کلاسز کے حوالے سے، اس کے لیے اساتذہ کرام کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے HEC اور متعلقہ یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اساتذہ کرام کی باقاعدہ اس کی ٹریننگ کریں اور پھر ہماری آن لائن کلاسز ہوں۔ تیسرا جو مسئلہ درپیش ہے اسٹوڈنٹس کو وہ اسائنمنٹس کے حوالے سے ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بڑی تعداد میں اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں اور اسائنمنٹس جو ان سی ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں، جبکہ اسٹوڈنٹس کے پاس نہ تو کتابیں موجود ہیں اور نہ ہی اسائنمنٹس لکھنے کے لیے۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جیسا کہ زہیب بھائی نے آپ کو بتایا کہ جو مسائل یونیورسٹیز کو درپیش ہے، اسی طرح ملک پاکستان کے اندر ایک اور طبقہ ہے جو مدارس والا طبقہ کہلاتا ہے۔ جس طرح یونیورسٹیز کو مسائل کا سامنا ہے، اسی طرح مدارس کے طلباء کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ آپ سب نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ملک پاکستان کے اندر جب کرونا کے بعد لاک ڈاؤن کیا گیا اور SOPs کا بتایا گیا، تو سب سے پہلا وہ طبقہ جس نے اس پر من وعن عمل کیا وہ مساجد اور مدارس والا طبقہ ہے۔ وہ مذہبی ڈپارٹمنٹ ہے جس نے بغیر پس و پیش کے حکومت کی جاری کردہ SOPs پر عمل کیا۔ نماز تراویح ہو یا جس طرح کے بھی SOPs بتائے گئے، اس طبقے نے اس پر جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کیا۔ اب جب SOPs کے تحت باقی ادارے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری طلباء کا جو ہے وہ علمی نقصان ہو رہا ہے۔ اسکول اور کالج کی پڑھائی اور مدارس کی پڑھائی میں بہت فرق ہے۔ یہاں پر جو مدارس کے بچے ہیں ایک ہی چھت کے تلے ان کو جو ہے وہ کلاسز بھی دی جاتی ہیں، ہوم ٹیوشن بھی ان کو دی جاتی ہیں، اور اگلے دن جو اسباق جو لیسن پڑھنے ہوتے ہیں ان کی تیاری بھی کروائی جاتی ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مدارس کی بندش کی وجہ سے ان طلباء کا بہت زیادہ علمی نقصان ہو رہا ہے اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو جلد سے جلد ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ اور دوسرا کہ اکثر مدارس کے بچے جو ہیں وہ غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اتنی سہولیات نہیں ہوتی جتنی اسکول اور کالجز کے بچوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر جس طرح کا بھی نظام اگر آن لائن ہوتا ہے تو پھر بھی وہ نظام کامیاب نہیں ہوتا، کہ طلباء کی جو علمی تشنگی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہتی۔ تو اس مسئلے کو بھی جو ہے وہ جلد سے جلد حل کیا جائے۔ اور دوسرا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پہلے ہی مدارس کے اندر اس طرح رہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ باہر جو ان کو سیر و تفریح کروائی جاتی ہے عصر سے مغرب تک کروائی جاتی ہے،
تو مدارس کے اندر جو علمی طبقہ ہے وہ SOPs پر اچھے طریقے سے عمل کر سکتا ہے. تو حکومت اس مسئلے پر بھی غور کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمارے حکام بالا سے کچھ مطالبات ہیں جو آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کے سامنے رکھنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو جلد از جلد SOPs کے تحت تعلیمی ادارے کھولے جائیں، آن لائن کلاسز اور امتحانات کو منسوخ کیا جائے، طلباء کی ٹیوشن فیس کی مد میں لینے والی فیس کے علاوہ جتنی بھی فیسیں ہیں جو چارج کی جاتی ہیں یونیورسٹیز میں وہ ختم کی جائیں، اور HEC یونیورسٹیز کو داخلہ پالیسی بہتر بنانے کی ہدایت کرے. مدارس کے لیے فوراً تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جائے. سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ فی الفور تعلیمی اداروں کو SOPs کے تحت کھولا جائے، کیونکہ بازار کھلے ہوئے ہیں، بینک آپ کے کھلے ہیں. آج میں اور آپ یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. سارے طبقات کو اگر مشروط اجازت ہے تو تعلیمی اداروں کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ بازار کے اندر اس طرح SOPs پر عمل نہیں کروا سکتے جیسے آپ SOPs پر عمل تعلیمی اداروں کے اندر کروا سکتے ہیں. پڑھا لکھا طبقہ آپ کا اس قدر بازاروں کے اندر موجود نہیں ہے. آپ کا پڑھا لکھا طبقہ آپ کی یونیورسٹی، اسکولز اور کالجز کے اندر موجود ہے. ہم لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے اور اپنی جانوں کا تحفظ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے تو حکومت کو پاکستان کے غیور طلباء پر، گریجویٹس پر، پڑھے لکھے طبقے پر اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے اور فی الفور تعلیمی اداروں کو کھولا جائے تاکہ تمام تر مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں. دوسری طرف جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے فیسز کی ادائیگی کی اس سیمسٹر کے شروع کے اندر اس لیے نہیں کی تھی کہ ہم لوگ آن لائن کلاسز لیں گے، نیٹ بھی اپنا استعمال کریں گے اور گھر بیٹھ کے پڑھیں گے. ہم لوگوں نے فیس اس لیے ادا کی تھی کہ ہم لائبریری بھی جائیں گے، ہم ریسرچ ورک کے لیے لیب بھی استعمال کریں گے، ہم یونیورسٹی کا نیٹ بھی استعمال کریں گے، ہم ٹرانسپورٹ بھی استعمال کریں گے، ہم ایگزامس بھی دیں گے، ہم فرنیچر بھی استعمال کریں گے، ہم بلڈنگ بھی استعمال کریں گے. ہمارے ہاں جو صرف ٹیوشن فی مختص ہے 40 سے 50%، اگر آپ نے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو وہ آپ اداروں کا، تعلیمی اداروں کا حق ہے. باقی جتنی فیس ہے جو ہم سے ٹرانسپورٹ کی مد میں لی جا رہی ہے، جو ہم سے ایگزامس کی مد میں لی گئی ہے، جو ہم سے لائبریری فنڈ کے طور پر لی گئی ہے، لیب فنڈ کے طور پر لی گئی ہے، وہ ہم آج حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ریفنڈ کی جائے. کسی صورت بھی یہ ایک بالکل ایک آپ 8th کلاس کے بچے، 5th کلاس کے بچے کو بھی جو چیزیں ہم نے استعمال ہی نہیں کی، جن سہولیات سے ہم نے استفادہ ہی نہیں کیا، تو ان چیزوں کے لیے ہم فنڈ پے کیوں کریں؟ تیسری چیز جو ہے وہ جس طرح کے مسائل اور مطالبہ بھی ہم لوگوں نے انہی مسائل کی بیس کے اوپر رکھا کہ آن لائن ایگزامز کو فی الفور منسوخ کیا جائے. یہ اعلان کیا گیا کہ 2 ماہ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے آن لائن ایگزامز کو، لیکن پھر بھی یونیورسٹیز جو ہیں 15 جون سے پھر ایک یونیورسٹی کے اندر جو ہے ایگزام فرائیڈے کو ختم ہو چکے ہیں اور ایک یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز ان کے ساتھ منڈے کو دوبارہ ان کے ایگزام جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو جب 2 مہینے کے لیے ملتوی کیے گئے ہیں تو یونیورسٹیز ایگزامز کیوں لے رہی ہیں؟ اس کے اندر طلباء کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. آپ ہمیں آدھا گھنٹہ دیتے ہیں کہ جناب آپ پیپر آدھے گھنٹے میں سبمٹ کروائیں، لاسٹ 5 منٹس کے اندر جو ہے میرا نیٹ بند ہو جاتا ہے. اور ایسے علاقے جہاں نیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے، نیٹ آ رہا ہے جا رہا ہے. ہمارے یہاں پر ہم لوگ مین شہر کے اندر بیٹھتے ہیں، وہاں ہمیں نیٹ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ہمارا فاٹا ہے، بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے، جنوبی پنجاب کے پستی علاقے ہیں، وہاں کے طلباء کا کیا قصور ہے؟ اینڈ ٹائم پر آ کر ہمارا اگر نیٹ بند ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہمارے ان چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا کوئی کہ جناب ہمارا نیٹ بند ہو گیا تھا، ہمیں نیٹ کی سہولت نہیں تھی، ہمارا پیپر مس ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جناب ایک مختصر سی جو ہے وہ بیانیہ جاری کر دیا گیا کہ آپ لوگ سیمسٹر جو ہے فریز کروا لیں. جناب کیوں فریز کروا لیں؟ ہم لوگوں نے وقت دیا ہے، ہم نے ایک سیمسٹر گزارا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اینڈ ٹائم پہ آ کر آپ ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سیمسٹر فریز کروا لیں. ایک وقت کی قدر ہوتی ہے. ایسا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک ڈگری جو ہم لوگوں نے 4 سال میں کرنی ہے وہ ڈگری ہم لوگ 6 سال میں کر رہے ہوں یا 5 سال میں کر رہے ہوں. ہمارے اس سال کا 2 سال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے پہلے تو یہ مطالبہ کیا کہ فی الفور کلاسز کو کھولا جائے. نہیں تو اگر آپ لوگ پورے پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کریں پھر آپ تعلیمی اداروں کو بھی بند رکھیں. پھر تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کی صورت کے اندر آن لائن کلاسز کا اجرا کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ علاقے جیسا کہ میں نے جن کا ذکر کیا اور تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں نیٹ کی وہ سہولیات موجود نہیں ہیں،
ان علاقوں کے لیے باقاعدہ پالیسی کا اعلان کیا جائے کہ جو ہمارے فاٹا کے، گلگت بلتستان کے، بلوچستان کے، جنوبی پنجاب کے اور اس طرح کے اور علاقوں کے جو طلباء ہیں وہ کیا کریں، ان کے لیے انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں وہ مہیا کی جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی ہماری پریس کانفرنس کی جو خصوصیت تھی وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ طلباء کی، مدارس کے طلباء کی نمائندگی کے لیے موجود تھے جناب طیب رضا حسینی صاحب۔ انہوں نے آپ کے سامنے بریفلی وہ چیزیں جو ہیں وہ رکھی کہ ہمارے ہاں وہ سہولیات مدارس کے، یہ تو ہم لوگ رو رہے ہیں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ، مدارس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک شٹ اپ کال دی ہے جناب بند۔ ہمارے لیے تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا، آپ نے ہمیں کوئی اسائنمنٹس کی پالیسی دی، آپ نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انٹرمیڈیٹ کو کہا جناب ہم آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ نے میٹرو کا ہم آپ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مدارس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے ہمیں صرف کہا کہ جناب آپ بند ہیں۔ نیو تعلیمی سال کا جو ہے وہ مدارس کا آغاز ہو چکا ہے، 10 شوال مکرم سے ان کے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، پہلے شعبان اور رمضان تو ویسے ان کی چھٹیاں تھیں۔ اب ان کے نئے تعلیمی سال کے لیے داخلہ پالیسی کیا ہوگی، ان کا آئندہ کا تعلیمی عمل کیا ہوگا، کیا اسٹوڈنٹس ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے ہمیں کہ یہ سچویشن کب تک چلے گی۔ وائرس اس وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کیا یہ جولائی کے اندر بھی ہم لوگ اس کو لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کر سکتے، ہم لوگ اگست میں بھی نہیں کر سکتے، سپٹمبر۔ اور سننے میں یہ بھی چیزیں جو ہے چاہے وہ گوئیاں، اللہ کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ جناب اب ہمیں سنیں تو صحیح، آپ ایک وقت جو ہے ایک آپ نے وزیر تعلیم صاحب سے، آج طلباء جو ہیں وزیر تعلیم صاحب کی راہیں تک رہے ہیں، ان کی صورت دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ جناب اب کہاں غائب ہو گئے، روپوش ہوئے ہیں۔ آپ تشریف لائیں، کوئی ہمارے کان آپ کی آواز کو سننے کے لیے ترس چکے ہیں۔ آپ نے ایک اعلان کیا اور ایک اعلان کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ آپ نے پالیسی ہمیں دی ہے، اس کے جو ڈھیروں انبار مسائل کا ہے اور ہمارا سر درد بن چکی ہے، اس کا کون حل کرے گا؟ وہ اس کا حل اس قدر ہم لوگ جو ہے وہ پریس کانفرنسز بھی کر چکے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آواز بلند کر چکے ہیں، کسی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کر چکے۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ احتجاجی کال دی ہوئی تھی اور 12 تاریخ کو ان کی کال جو ہے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اور وہ منڈے سے اسٹوڈنٹس روڈوں پر آ رہے ہیں اور وہ بھوک ہڑتال کا اعلان کر چکے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر سے لے کر خیبر تک اسٹوڈنٹس جو ہے وہ روڈوں پر موجود ہوں، سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں؟ اور ان حالات میں کہ جب جو ہے وہ وبا کی کیفیت ہے اور اس قدر کسی صورت بھی ملک جو ہے ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری اس پلیٹ فارم سے، اہل سنت فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے، میڈیا نمائندگان کے توسط سے، حکام بالا سے یہ اپیل ہے اور طلباء رہنماؤں سے بھی یہ اپیل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ احتجاج کی کال کو ڈیلے کریں، حکومت کو تھوڑا وقت دیں تاکہ جو ہے وہ طلباء کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ لیکن حکومت ایسی پالیسی نہ بنائے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب 3 ماہ کے لیے کمیٹی بنے گی، وہ فیصلہ کرے گی۔ جناب 1 ماہ تو ہمارے سیمسٹر کے اینڈ ہونے میں رہ گیا۔ اس کو فی الفور جو ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس چیز کا نوٹس لیں، محترم چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی نوٹس لیں اور طلباء کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے تاکہ جو ہے یہ غیر یقینی کی کیفیت ختم ہو۔ میں نے جیسا کہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ سوموار سے ہر پریس کلب کے سامنے یا مین چوک کے اندر طلباء جو ہے وہ بھوک ہڑتال کا کیمپ لگائیں اور آن لائن کلاسز جو ہے وہ آ کے روڈوں پہ لیں۔ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے حکام بالا کو ہم نے مسائل سے بھی آگاہ کیا، ہم نے اپنے مطالبات بھی رکھے اور آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم احتجاجی تحریک کا اعلان کریں، کیونکہ احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم لوگ کل آپ کے سامنے آ کے بیٹھیں گے، اتنی دیر سے تو ہم لوگ رو رہے ہیں، بچہ جب تک روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ نہیں دیتی، تو ریاست ہماری ماں ہے۔ آج ہم ان کے بچے ان کے سامنے رو رہے ہیں کہ جناب ہمارے مسائل کو حل کیا جائے، تو ریاست کو چاہیے اور حاکم وقت جو باپ کہلاتا ہے اس باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ دستے شفقت رکھے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ طلباء جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں لیکن انہیں سنا ہی نہیں جا رہا۔ نہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اس بات کا کوئی نوٹس لیا گیا، نہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس چیز کا کوئی نوٹس لیا گیا، نہ وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب کی طرف سے اس چیز کا کوئی نوٹس لیا گیا۔ تو ہمارا آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے حکام بالا سے یہ مطالبہ ہے کہ طلباء کے مسائل کو جلد از جلد سنا جائے تاکہ ملک پاکستان کے اندر ایسی کوئی احتجاجی تحریک شروع نہ ہو پائے، اور نہ ہی طلباء دلی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی احتجاجی تحریک کا اعلان کریں۔
نہ ہی اس چیز کا ملک متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی طلباء اس چیز کا متحمل ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ آج کی پریس کانفرنس کے اندر دیگر طلباء رہنماؤں کی طرح ہم نے کسی قسم کی احتجاجی تحریک کا اعلان نہیں کیا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم لوگ خود اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی بیس پر ہم کچھ مسائل حل کروانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ جو تحریک سٹارٹ کی ہے، یہ ہم لوگ ان مسائل کے حل کی بجائے ہم بہت سے اور مسائل کی طرف الجھ جائیں۔ اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ ہم لوگوں کو یہ اعلان کرنا پڑے کہ کراچی سے کشمیر تک ہزاروں طلباء جو 30 ملین پاکستان کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ طالب علم ہے وہ روڈوں کے اوپر موجود ہو اور اس وبا کی کیفیت کے اندر ایک پاکستان کو ایک نئی ہی کیفیت کے اندر جو ہے وہ دونس کیا جائے۔ اس لیے پاکستان کے مستقبل کے، پاکستان کی قوم کے غیور طلباء کے مسائل کو سنا جائے اور ان کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا عام ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔